بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آیت الکرسی کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایسے فوائد بتانے والے ہیں کہ جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھروں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ اس طرح سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تم نے درست کہا، اے ابو ذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اسی طرح احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اسما بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں یعنی الف لام میم اور اللہ لا الہ اللہ میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے، کیونکہ اس میں اللہ کو اسم اعظم سے پکارا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مامور فرمایا۔ بس ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے مٹھی بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کو سخت ضرورت تھی اور اس نے بچوں کا نام لیا تو مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ راوی کہتے ہیں، مجھے یقین تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر ضرور آئے گا۔ میں پھر سے اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا، لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو، اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا، مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے علم مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان اور جن تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا، وہ شیطان تھا۔ اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہونے کی تصدیق بھی معلوم ہوئی ہے۔ حضرت عیفہ بن عبد القلائی بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قرآن میں سب سے عظیم سورہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص۔ اس آدمی نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مل جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے جو اس نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دنیاوی اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوگا۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر اثر نہیں کر سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ فتاوی ظاہریہ میں تحریر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ بے شک آیت الکرسی کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کا ضرور ورد کریں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اور جہاں جب جیسے بھی ممکن ہو ہم آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں تاکہ اس کے بھرپور فوائد حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔